کی قسم اگر حقیقی معنی میں اگر خوف دل میں بیٹھ جائے تو کتنا بھی موٹا لحاف ہو، کتنا بھی نرم گدا ہو، فجر کی اذان کی آواز آئے گی، الصلاۃ خیر من النوم، نہ لحاف روک سکتا ہے، نہ گدا روک سکتا ہے، نہ گھر کا آرام روک سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ ادھر بیٹا لگا ہے موبائل پہ، ادھر بیٹی لگی ہے موبائل پہ۔ اگر یہی ماحول گھر کے رہیں گے تو یاد رکھیے سکون بھی جائے گا، اطمینان بھی جائے گا، دل کا قرار بھی جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جائے تو صبح کو قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے اور گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ انسان بڑی عظیم مخلوق ہے، اس کے جیسی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، قدرت کا بڑا عظیم شاہکار ہے یہ۔ خرگوش دیکھا ہے، بڑا تیز دوڑتا ہے، کتوں کو ہانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کتے گر جاتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، مگر خدا کی قسم آپ نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے اتنا تیز دوڑ سکے۔ اللہ نے انسان کو ہی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ذکر آتا ہے صحابی رسول کا، حضرت سلمہ بن اکوع ہیں، خدا کی قسم اتنا تیز دوڑا کرتے تھے کہ جنگلی خرگوش جب بھاگتا تھا تو آپ دوڑ لگا کر کے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ دشمن کی طرف سے کوئی جاسوس اگر آتا تھا اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ لگا کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے واصل جہنم کر کے اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے تشریف لایا کرتے تھے۔ انسان کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہیں، کیسی کیسی عظیم لیاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اللہ فرماتا کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو زندگی میں اچھے بھلے کام تو کر، سماج سدھارک کام تو کر، اللہ کی زمین پہ چلے تو قاعدے سے تو چل، مسجد میں آئے تو مسلمان بن کر کے تو آ۔ اگر یہ سارے کام زندگی میں ہے تو جس نے زندگی کو پیدا کیا وہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر زندگی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو غافل لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، جانتے ہو کیسا ہے وہ بندہ؟ جیسے کسی جنگل میں آگ لگ گئی، سارے درخت بھسم ہو گئے، سارا جنگل جل کے رہ گیا، مگر اسی جنگل میں ایک ہرا بھرا درخت ہے وہ لہلہا رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ نمازیں چھوڑ لگے، ذکر الہی سے غافل ہو جائیں، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کرنے لگے، ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو جنگل کے اسی ہرے بھرے لہلاتے ہوئے درخت کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سنیے پیغام اسلام کو اور اس کو نشر کریے ساری دنیا میں۔ اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو ستانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام خدا کی قسم امن و امان کا گہوارہ ہے۔ جو اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہے وہ سب کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں یہ پیغام اسلام ہے کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بھئی سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی کوئی پریشان نہ ہو، جس کے ہاتھ سے بھی کوئی پریشان نہ ہو۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چھپروں میں تھے صاحب، بڑے اچھے رہتے تھے، کبھی کبھی قرآن بھی اٹھا لیتے تھے، چار پیسے آئے دماغ خراب ہو گیا، فور ویلر میں بیٹھے ایک سائیکل سے جا رہا ہے، روڈ پہ گڈھا ہے، وہیں پہ پانی اچھالتے ہوئے اس کو سلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو غور کرو، اللہ تجھے کار میں سے اٹھا کے اگر سائیکل پہ پہنچا دے اور تیری برابر سے کوئی کار والا گزرے اور پانی الیچتے ہوئے تیرے کپڑوں کو گندا کر دے، تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ پیغام اسلام یہی ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی پر بھی اگر تو بیٹھا ہو اور اگر کوئی غریب سائیکل سے سفر کر رہا ہے، آہستہ سے گزر جا، اس کا بھرم رہ جائے گا، دل رہ جائے گا، اسلام کا پیغام انشاءاللہ اس کے دل میں اتر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ایسے جیو اور تقریریں تو ہو ہی رہی ہیں۔ ابھی شاعر صاحب آئیں گے تو کہہ دیں گے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لو، پھر انہیں لہرا دو۔ مجھے شکوہ یہ ہے کہ یہ جلسے میں جو جھنڈا بن کے لہرا گئے یہ نمازوں میں جڑ کیوں نہیں رہے؟ کیا بات ہے حضرت؟ بس صحیح۔ یہ نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہوتی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ یہ جلسوں میں بیٹھ کر جھنڈا بنا کر آپ نے گھما دیا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں یاد رکھو، اگر جلسے میں جھنڈا بن کے یہ ہاتھ لہرا سکتے ہیں تو یہ ہاتھ قبول تب ہوں گے جب 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے جڑتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ شریف حسین صاحب قبلہ، پیغام اسلام کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ جلسے ہو جائیں مسجدوں کے نمازی نہ بڑھیں، جلسے ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بیٹیوں کو اسلامی لباس نہ ملے، جلسے ہو جائیں گھروں کا ماحول نہ سدھرے، حالانکہ یہ ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کہو کہ ہلدوانی میں آپ بول کر کے گئے، سدھار تو ہوا نہیں ہلدوانی میں، سدھار کی ذمہ داری آپ پر مصطفیٰ نے لگائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سدھارنا تمہیں ہے، انہیں صحیح راستے پہ تمہیں لگانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 7 سال کے ہو تو ان کے کانوں میں آواز جانا چاہیے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کے سامنے سر کو جھکا۔ واہ 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 واہ، سبحان 10 اللہ۔ سال کے ہو جائیں تو مارو انہیں۔ اسی لیے تو میرے حضور فرما کر کے گئے تھے، نہ یہ بڑھاپے میں ستائیں گے تمہیں، نہ ہاتھ اٹھائیں گے یہ، نہ تمہاری بات کو رد کریں گے۔ بے شک بے شک۔ صرف ایک علاج ہے، ان کے دل کے اندر میری محبت کو ڈال دو۔ خدا کی قسم جس بچے کے دل میں محبت رسول ہوگی اسے معلوم ہوگا قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، نماز کے سجدے، یہ ساری عبادات اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور یہ ماں باپ کی محبت تب دلوں میں بیٹھتی ہے جب سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جایا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ کیا کہنے، واہ۔ ہم جلسوں میں جا رہے ہیں تو ہم پوچھ رہے ہیں بھئی یہ لوگ کہاں سے آئیں؟ تو بولے جہاں تقریر کرنے آؤ یہیں سے آئیں۔ تو ہم نے کہا ہم عشاء کی نماز میں گئے تھے، ہوا تو نہیں تھے یہ، تو بتایا یہ ہی آتے ہیں، ہوا نہیں جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بہت خوب۔ اچھا یہ بتاؤ ہم جلسے میں کیوں آتے ہیں؟ ہم یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہوا جایا کرو۔ جی جی بے شک بے شک، بہت خوب۔ جلسے اسی لیے مسجد جاؤ، تقریر اسی لیے مسجد جاؤ، نعت مصطفیٰ اسی لیے جلسے جاؤ، امین القادری کی آمد اسی لیے کہ مسجد جاؤ۔ جلسوں میں جا کر کے دیکھو تعداد ہے، اور مسجدوں میں جا کر کے دیکھو 0 بٹا سناٹا۔ کیا بات ہے؟ بے شک بے یاد شک۔ رکھیے مسجدیں جب تک نہیں بھرو گے جب تک امید کا سویرا کبھی طلوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو انقلاب ہو، اگر چاہتے ہو حالات بدلیں، تو تمہارے تو اللہ نے، میرے اللہ نے فرمایا ہے سنو، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے میں بھی تمہارے حالات بدلوں گا نہیں۔ جی بے شک بے شک۔ واہ واہ، بہت خوب۔ اور حالات سے ہی جائزہ لو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، مولانا یوسف صاحب، ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک ریچھ چلا شکایت کرنے کے لیے، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھیں کھل جائیں۔ مولانا رومی حکایتوں کے ذریعے بڑے اچھے پیغام دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیر بھی تھا، ریچھ بھی تھا، لومڑی بھی تھی، اور 3 شکار کیے، گائے کا، نیل گائے کا، خرگوش کا۔ شیر نے پوچھا ریچھ سے بٹوارا کیسے ہوگا؟ تو کہے آپ ہیں جنگل کے راجا، آپ گائے کھا لیو، میں تھوڑا قدمیں بڑھاؤں لومڑی سے، میں نیل گائے کھا لوں گا اور خرگوش دے دیں گے لومڑی کو۔ شیر نے گاڑ دیا پنجا، ڈھیر کر دیا ریچھ کو بھی، اور لومڑی نے نگاہوں کے سامنے ریچھ کو مرتے دیکھا۔ شیر نے پوچھا لومڑی سے بٹوارا بتا کیسے ہوگا بٹوارا؟ تو کہے آپ جنگل کے راجا، شام کے کھانے میں گائے کھا لیو، دوپہر میں جو ہے نیل گائے کھا لیو، صبح کے ناشتے میں خرگوش۔ تو شیر نے پوچھا یہ بتا یہ بٹوارا تو نے سیکھا کہاں سے؟ تو بولی میں نے سیکھا ہے یہ ریچھ کی موت سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے ہی سامنے مار دیا، ذرا سا لالچ آیا، ڈھیر کر دیا تم نے اسے، تو میں کیوں دانت گاڑوں اس پہ؟ سیکھو آس پاس کے ماحول سے سیکھو، زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ اسلام بھی ہم سے یہی کہتا ہے غریب بن کر کے رہو مگر اللہ رسول کے بن کے رہو۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ کہانی زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ فرماتا ہے اللہ ہم جس کو تھوڑا سا عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں پھر اس کا پیچھے کا ہی گیر لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان والے ہو، مسلمان ہو تو پھر نیک اعمال کی بہاریں پیدا کر لو۔ ڈرو مت کہ دنیا کیا کہے گی۔ اب دنیا سے کیا ڈرنا، دنیا تو کھانے پہ ڈری ہوئی ہے، ساس داماد کو کھا رہی ہے۔ بیٹے تجھے ابھی ملا جی بننے کی کیا ضرورت تھی، داڑھی کیوں رکھ لی تو نے؟
نے مجھے بتایا تو یہ ساس کم بخت کہ اس کے بیٹے کا اس کے داماد کا جب نکاح ہو رہا تھا، کون سا قاضی ہے دنیا کے اندر، کون سا نکاح خواہ ہے جو اس کی رسید پہ لکھ کر کے دے رہا ہے کہ تیرا داماد ابھی 50 سال تک اور جیے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا میری جو سنت مٹائی جا رہی ہو اس پہ جو عمل کر لے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ شہید میدان کے اندر ایک مرتبہ وار سہتا ہے، قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی مردہ سنت کو جو زندہ کرتا ہے کمنٹس بازی ہوتی ہے، دان کیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے طریقے کی پھپتیاں کسی جاتی ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بچپن میں بھی گھر کا دروازہ بھول گئے تھے اور بڑھاپے میں پھر بچے پوچھ رہے ہیں چچا تمہیں کہاں جانا ہے، تو اپنے گھر کے ہی دروازے کا پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم بچپن میں اپنا نام پتہ نہیں رہتا تھا، بڑھاپے میں پھر پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام کیا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کا گیئر لگا دیتے ہیں۔ چند دنوں کی چاندنی ہے، اپنے آپ کو قرآن میں تو پڑھو مگر قرآن میں پڑھنے کی اب وہ فرصت ہی نہیں۔ وہ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی ہے، تمہارے سامنے جو کتاب بھیجی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے اس میں، ڈھونڈتے کیوں نہیں کہ ہمارا کہاں ذکر ہے۔ دینک جاگرن میں تھوڑا سا بیان آ گیا تو چھوٹی سی قینچی جیب میں لیے پھر رہا، کٹنگ کر کے لاؤں گا، میرا نام آیا ہے دینک جاگرن میں۔ امر اجالے میں تھوڑا سا بیان آ گیا تو اتنی بڑی قینچی لے کے گھومتا پھر رہا ہوٹلوں پہ کہ کٹنگ نکالوں گا۔ وہ اللہ کے بندے امر اجالا میں خود کو مت تلاش، دینک جاگرن میں خود کو مت تلاش۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے جو کتاب اتاری ہے اپنے محبوب پر اس میں تمہارا ذکر ہے، تلاش کرو تم قرآن میں کھڑے کہاں پہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اللہ اللہ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تلاش کر لیں 2-3 منٹ۔ ارشاد بھائی صاحب کہیں پتہ نہیں ہے، سنو قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو اس کے بندے تھے وہ راتوں میں بہت ہی کم سوتے تھے، جاڑوں میں کمر دکھ گئی، پسلیاں دکھ گئی، خدا کی قسم اب بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تقریروں میں سنتے ہو نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، ابھی ڈر کی پریبھاشا جانتے نہیں ہو۔ علامہ زاہد صاحب یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ میرے گھر آ گئے، 18-20 دنوں کے بالکل سفر کنٹینیو ہوتے رہے، مجھ سے آ کر کے بولے ناشتہ بھی نہیں کرنا ہے، کھانا بھی نہیں کھانا ہے، بستر لگا دو سونا ہے۔ میں نے بستر لگایا اور جیسے ہی میں نے کمرے میں چھوڑ کے آ رہا تھا میں نے کہا آپ سکون کی نیند سو جاؤ مگر تھوڑا سا خیال رکھنا یہ ہمارے کمرے میں جو سوراخ ہے نا اس سے کسی بھی وقت سانپ اندر آ سکتا ہے۔ اللہ اللہ، کتنے دن کے جگہ ہوئے تھے؟ 18-20 دن، آنکھوں میں نیند کا خمار، بندہ سونے کے لیے تیار، مگر جیسے ہی میں نے کہا یہ جو سوراخ ہے نا ہمارے روم میں کبھی بھی سانپ آ سکتا ہے، پوری رات سوئے نہیں، پلک جھپکتی تھی سانپ آ گیا، آنکھ لگی سانپ تو نہیں آ گیا۔ ایک 18-20 دن کے جگہ ہوئے بندے کو سانپ کے خوف نے سونے نہیں دیا۔ خدا کی قسم اگر حقیقی معنی میں اگر خوف دل میں بیٹھ جائے تو کتنا بھی موٹا لحاف ہو، کتنا بھی نرم گدا ہو، فجر کی اذان کی آواز آئے گی، الصلاۃ خیر من النوم، نہ لحاف روک سکتا ہے، نہ گدا روک سکتا ہے، نہ گھر کا آرام روک سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور ہم تو سو ہی رہے ہیں۔ صحیح بات۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، ابھی صبح ہو بھی نہیں پاتی تھی ان کے مصلے بچ جاتے تھے یا اللہ معاف کر دے۔ بے شک بے شک بے شک، حق۔ 2 دن تہجد کی پڑھ لی تو وہ بھی برداشت نہیں ہوئی، مسجد میں جا کے کہہ رہے ہیں بھائی محلے میں کچھ ہو گیا تھا، کتے بھونک رہے تھے، تو کہا کیوں؟ تو رات میں کیا کر رہا تھا؟ بولا میں تہجد میں اٹھا تھا، 2 دن کی تہجد روک مل رہی ہے، اسے بھی بیان کر دیا، لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ خواجہ غریب نواز پوری رات عبادت الہی کر کے جب صبح ہوتا تھا تو سلطان الہند کہا کرتے تھے ماں بدنا کا حق کا عبادت معاف کر دیے مولا، تیری عبادت کرنے کا جیسا حق ہے ویسی میں عبادت کر ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ معرفنا کا حق کا معرفتک، اے مولا
جیسے تیری عبادت، جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے، معین الدین تجھے ویسے پہچان ہی نہیں پایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ ہے ذکر ان نفوس قدسیہ کا جن کو قرآن کا مسلمان کہا جاتا ہے۔ پڑھیے، ان کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے، جو ان سے مانگ لے رہے ہیں ضرورت ہے بھیا ہمیں دے دو، اور ان کو بھی دے کر کے آتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے شرم کی وجہ سے، مگر انہیں پتا ہوتا ہے یہ ضرورت مند ہے، اپنا مال لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ مسلمان ہے جو قرآن کی بھاشا میں مسلمان ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو جو مانگ لیتا ہے اسے بھی دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا ضرورت مند ہوتا ہے اسے بھی پہنچا دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مسلمان۔ تلاش کرو قرآن میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، راتوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے کرتے، اور ہم راتوں کو زندہ کر رہے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے۔ یہ حالات ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے مسلمانوں، آپ مجھ سے سوال کرو گے اگر کہ خوشگوار زندگی ٹینشنوں سے بھری ہوئی ہے، غم و فکر سے بھری ہوئی ہے، خدا کی قسم چائے کی ٹیبلوں پہ کہے لگانے والوں کو آڑ میں لے جا کر کے پوچھو کیسی قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، وہ بتائیں گے یہ فرضی کہے ہیں، یہ جھوٹی ہنسی ہے۔ ہم کیا بتائیں ہمارے دکھڑے کیا ہے، ہم کیا بتائیں ہمارے قصے کیا ہے۔ یہ چائے کی ٹیبلوں پہ جھوٹی ہنسی ہنسنے والوں، اگر سچی خوشی چاہتے ہو نسخہ میں دے رہا ہوں، مصلی بچھاؤ، اس پہ گر جاؤ، آنسو بہاؤ، اس کا فرمان ہے مصلی پہ ٹوٹ کے رونا تیرا کام ہے، قیامت تک ہنساتے رہنا تیرے پروردگار کا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت کر کے خوب۔ گزارو تب مزہ آئے گا۔ زندگی بھی اسی نے بنائی ہے، اس لیے زندگی کے چکر میں باطل کے ساتھ کھڑے مت ہونا، حق کا سودا مت کر دینا۔ موت بھی اسی نے بنائی ہے، موت کے ڈر سے کبھی باطل کی بغل میں جا کر کے کھڑے مت ہو جانا۔ زندگی بھی اللہ نے بنائی ہے، موت بھی اللہ نے بنائی ہے، جب تک وہ نہیں چاہے گا موت نہیں آ سکتی، جب تک اس کی مرضی نہیں ہے تب تک زندگی ختم بے نہیں ہو شک سکتی۔ بے شک بے شک، حق۔ مولا کائنات مولا علی مدینے میں ٹہلتے تھے، لوگ کہتے تھے کوئی باڈی گارڈ رکھ لو، تو کہتے تھے کیا کروں گا باڈی گارڈ رکھ کے، جب تک زندگی ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور موت آ گئی تو 1000 باڈی گارڈ مجھے بچا نہیں سکتے۔ بے شک سب اللہ کی طرف سے ہے، عزت و ذلت اللہ کی طرف سے، شان و شوکت اللہ کی طرف سے، سطوت و جلالت اللہ کی طرف سے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ دے رہا ہے، مدینے کے مصطفیٰ امتیوں کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ خواجہ غریب نواز نے بانٹا، صابر پاک نے بانٹا، نظام الدین نے بانٹا، کلیر کے صابر پاک نے بانٹا، کچھوچا کے تارک السلطنت خطبۃ القبریٰ سید مخدوم اشرف نے بانٹا، اور بٹتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی بٹتا رہے گا۔ آپ ختم کر لیں؟ ہاں، اس لیے میں اسی پیغام کے ساتھ آپ کے بیچ میں اترا تھا کہ بھائیو، عقیدہ آپ کا درست ہے تو آپ تھوڑی عمل کی دنیا میں آ جاؤ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہاریں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ جلسوں سے اٹھو تو مسجد پہنچ جاؤ، پھر زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مزار پہ جاؤ تو صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں، میرے حق میں دعا کر دیں کہ مجھے بھی آپ کی نیک زندگی میں سے چند چھینٹے نصیب ہو جائیں۔ زندگی کا دھارا بدلا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی زندگی مقبول بھی ہوگی۔ زیادہ جد و جہد نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف اللہ کے راستے پہ چل کے اور مصطفیٰ کی سنتوں کی چھاؤں میں زندگی گزار کے اس زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے، قبر کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ آخری بات نتیجے کے طور پر اور گفتگو ختم کر رہا ہوں، صرف 1 منٹ کی بات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا، بڑے دھیان سے سنیے یہ بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پوری زندگی سبق کو یاد رکھنا، اس لیے کہ قبر میں وہی پہلا سبق پوچھا جائے گا، من ربو کا، سبحان تیرا رب۔ ہاں، پہلے دن کہہ کر کے آئو ہمارا رب اللہ ہے، تو زندگی کی ہر ادا سے یہ دکھنا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے،
تاکہ قبر میں جب پہلا وہی سبق پوچھا جائے کہ یاد رہا کہ نہیں رہا، تو قبر میں سوال ہو من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب جواب دیں۔ پہلے دن بھی یہی کہا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور آج قبر میں اسی سبق کو دہراتے ہوئے جواب پھر وہی دیں گے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمانوں پہ اڑنے کی مت سوچو، زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ زیادہ پیچیدہ تقریر، سید صاحب کی تقریر آپ کے مطلب کی بڑی شاندار تقریر ہوتی ہے، زیادہ پیچیدہ تقریروں میں مت پڑا کرو۔ پتہ لگا جن سے اپنے گھر کی نہیں سلطہ مل رہی ہے وہ صحابہ اکرام کی سلطانے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے مت مارے ہوئے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، اپنے گھر کی سلطہ نہیں مل رہی ہے، صحابہ اکرام کی سلطانے بیٹھ گئے۔ دور رہو ایسے لوگوں سے، بہت بڑے فسادی۔ پھر تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے، میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ کا جب ذکر چلے زبانوں میں تالے لگا لو، چپ ہو جاؤ، وہ سب ایسے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا، مولا تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی توفیق دے یا رب کہ جدا ہونے پر لوگ اتنا تو کہیں نقش وفا چھوڑ گیا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔